اگر بہو کے کم جہیز سے آپ کی ناک کٹ گئی ہے تو بیٹی کو جہیز میں ایفل ٹاور دے کر ناک واپس لگوا لیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتے۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ جب والدہ آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کے لیے کہے تو تھوڑی تاخیر کریں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ضعیف ہو گئی ہے۔ جہیز کیا ہوتا ہے یہ اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلی گئی اور بیٹی بھی۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھنا، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ دماغی صحت کا پہلا اصول یہ تمیز کرنا سیکھیے کہ کون وضاحت کا مستحق ہے، کون صرف ایک جواب کا مستحق ہے اور کون کسی بھی چیز کا مستحق نہیں۔ شرم سے نہیں، فخر سے ہاتھ گندے کرتا ہوں، تھوڑی ہی سہی روٹی صرف حلال توڑتا ہوں۔ تم اپنے باپ کی حفاظت کو پابندیاں کہتی ہو اور کسی غیر محرم کی روک ٹوک کو پیار کہتی ہو، واہ بنت حوا کمال کہتی ہو۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر اے بندے، غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ پر محنت کر کے ایک اچھا انسان بن جائیں۔ تاش کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں، کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ میں اس کی ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے، اس کی نہیں جو آپ نے سمجھا ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی رعب ہوتا ہے۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ ہر شخص کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی۔ نہ کوئی سفید پگڑی ہے اور نہ کوئی داڑھی۔ جو دل کا سچا ہو اللہ پاک اس کو ہی بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔
کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ غلطی سے قبر پہ پاؤں آنے سے گھبرانے والے ہم لوگ زندہ انسانوں کو کتنی آسانی سے رون دیتے ہیں۔